بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس نئے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز اور معزز چلا آتا تھا۔ مطلب کے بعد اہل مکہ کی ریاست عبد المطلب کو ملی اور رفادت و سقایت ان کے حوالے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، ان سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی۔ جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبد المطلب کو کوہ شیبہ پر لے جاتے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے اور ایام قحط میں ان کے واسطے سے طلب باران کرتے اور وہ دعا قبول ہوتی۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو طقس کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال ماہ رمضان میں کوہ ہرا میں جا کر خدا کے گیان اور دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ وہ موحد تھے، شراب زنا کو حرام جانتے تھے، نکاح محرم سے اور بحالت برہنگی طواف کعبہ سے منع کرتے، لڑکیوں کو قتل سے روکتے، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے، بڑے مستجاب الدعوت اور فیاض تھے۔ اپنے دسترخوان سے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چرند پرند کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے انہیں مطعم الطیر یعنی کہ پرندوں کو کھلانے والا کہتے تھے۔ یہ سب کچھ نور محمدی کی برکت سے تھا۔ عبد المطلب نے چاہ زمزم کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ جب کعبہ کی تولیت عبد المطلب کو ملی تو زمزم کا کنواں تقریباً بند ہو چکا تھا۔ آخرکار عبد المطلب کو خواب میں اس کے کھودنے کا اشارہ ہوا۔ عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک صاحبزادہ حارث تھا، اسی کو ساتھ لے کر کھودنے لگے۔ جب کنویں کا بالائی حصہ نظر آیا تو خوشی میں تکبیر کہی۔ کھودتے کھودتے کچھ تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلے کے اس معاملے کو قرآن دازی پر چھوڑا، چنانچہ ہر دو غزال قرعہ کعبہ پر تلواروں اور زرہوں کا قرعہ عبد المطلب پر پڑا اور قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے زمزم کو کھود کر درست کیا۔ اس وقت سے زمزم کا پانی حاجیوں کے کام آنے لگا اور مکہ کے کنووں کے پانی کی ضرورت نہ رہی۔ زمزم کے کھودنے میں عبد المطلب نے اپنے معاونین کی قلت محسوس کر کے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سامنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں تو ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب مراد بر آئی تو عفائے نظر کے لیے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے اپنی نظر کا حال بیان کیا اور کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ایک نے اپنے نام کا قرعہ دیا۔ ایک طرف پجاری قرعہ نکال رہا تھا اور دوسری طرف عبد المطلب یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرآن دازی کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اس کے نام نکال۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا جو رسول اللہ کے والد اور عبد المطلب کے سب بیٹوں میں پیارے تھے۔ عبد المطلب چھری ہاتھ میں لے کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے گئے، مگر قریش اور عبداللہ کے بھائی مانے ہوئے۔ آخرکار عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام پہ قرعہ نکلا۔ پھر عبداللہ اور 20 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ پر نوبت پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ بچ گئے۔
اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو ذبیح اسماعیل و عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جب عبداللہ بچ گئے اور عبد المطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہوئے تو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ نور محمدی کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے۔ قصہ ذبیح سے اور مشہور ہو گئے۔ قریش کی عورتیں ان کی طرف مائل تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ عفت و عصمت میں محفوظ رکھا۔ عبد المطلب ان کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو شرف، نسب، عفت میں ممتاز ہو، اس لیے وہ ان کو بنو زہرا کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ جو تمام عورتوں میں ممتاز تھی، افضل تھی، عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہیں عقد ہوا۔ جب نور محمدی حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور میں آئے۔ اس سال میں قریش میں سخت قحط سالی تھی۔ اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا رویدگی مخملی چادر نظر آنے لگی۔ درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے اور مکہ میں اس قدر فراغ سالی ہوئی کہ اس سال کو الفتح والا بہتاج کہنے لگے۔ قریش کا ہر ایک چار پایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ کے حمل کی خبر دینے لگا۔ بادشاہوں کے تخت اور بت اوندھے گر پڑے۔ مشرق و مغرب کے وحشی چرند پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی۔ جن پکار اٹھے کہ حضرت کا زمانہ قریب آ گیا۔ کہانت کی آبرو جاتی رہی اور رہبانیت پر خوف طاری ہوا۔ حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہاں کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ کی وفات اور واقعہ صحاب فیل پر تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس نئے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔